ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابنائے ضیاء العلوم کی جو سرگودھا میں مجلس عاملہ ہے، انہوں نے آج کے اس اجتماع کا تمام تر انتظام و اہتمام کیے ہیں۔ اس کے دعوت نامے اس کی تشہیر کے لیے کوششیں اخراجات کے لیے مالی امور، یہ سب مجلس عاملہ نے کوشش اور محنت کی ہے۔ اللہ انہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ابنائے ضیاء العلوم اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کے ہماری دعوت پر جس ذوق، شوق اور محبت سے تشریف لائیں، اللہ اس محبت میں مزید اضافہ فرما دے اور ہم آئندہ کے لیے بھی صرف پر امید نہیں بلکہ ہمیں یقین ہے کہ ابنائے ضیاء العلوم کے سالانہ اجتماع میں آپ اسی محبت سے، اسی ذوق سے تشریف لائیں گے۔ میں سرگودھا شہر کے علماء کی میٹنگوں میں اور اجلاسوں میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ جماعت میں کارکنوں کی ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ کارکن علمی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے، فہم و فراست کے لحاظ سے کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، کام ضرور آ جاتا ہے۔ آپ نے دیواریں بنتے ہوئے دیکھی ہوں گی۔ مستری جب دیوار بناتا ہے تو اس دیوار کی تعمیر کے دوران ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پوری اینٹ نہیں لگتی، وہاں ٹوٹا روڑا وہ فٹ بیٹھتا ہے، اور مستری کو اینٹ توڑنی بھی پڑے تو وہ اینٹ توڑ کے وہ ٹکڑا
روڑا وہاں فٹ کرتا ہے، لگاتا ہے۔ تو یہ تو جماعت کے لیڈر کا کام ہے کہ وہ اس کارکن کو کہاں استعمال کرے اور اس سے کیا کام لے۔ کارکنوں کی جماعت میں بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کارکن نہ ہوں تو پھر رہنما اور لیڈر کس کا؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 1000 کارکن ایک طرف اور اکیلا عالم دوسری طرف، جو عالم کا مقام ہے اور جو عالم کی حیثیت ہے، اور جس طرح ایک عالم کام کر سکتا ہے، اس کی بات کو لوگ سنتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ 300 یا 400 ابنائے ضیاء العلوم علماء یہاں شریک ہیں، تو یہ تقریباً 30-40 ہزار عوام کے برابر ہے۔ اللہ آپ کا یہاں آنا اور ہماری دعوت پہ لبیک کہنا اور اپنی مادر علمی میں آنا، اللہ اسے مبارک کرے۔ مجھے یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں کہ کس جماعت سے آپ نے وابستہ رہنا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جو جماعت ہمارے اساتذہ سے ہمیں وراثت میں اور امانت میں ملی، اس کا نام اشاعت التوحید و سنہ ہے۔ یہ ان حضرات کی کوشش سے بنی جو تمام کے تمام حضرات روحانی طور پر متعلق تھے رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کچھ ان کے شاگرد تھے، کچھ ان کے فقط مرید تھے، جو سن 1957 میں دارالعلوم تعلیم القرآن راولپنڈی میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک جماعت کو تشکیل دیا۔ وہ سارے پھول اس میں جمع ہوئے، وہ موتی ایک لڑی میں پروئے گئے تو مالا بنی، اور اسی گلدستہ اور مالا کا نام ہے اشاعت التوحید۔ ہاں، مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ آپ نے اس جماعت سے وابستہ کیوں رہنا ہے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کئی اور مذہبی جماعتیں بھی ہیں، دینی تنظیمیں بھی ہیں ہمارے ملک میں، علماء دیوبند ہی میں کئی تنظیمیں ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ کوئی جماعت جو دوسری جماعت سے الگ ہوتی ہے،
اس جماعت کو دوسری جماعتوں سے الگ کرنے والی جو چیز ہے وہ اس جماعت کا نسب العین ہے۔ نسب العین ہر جماعت کو دوسری جماعت سے کیا کر دیتا ہے؟ الگ کر دیتا ہے۔ جیسے تمام درخت ہیں، سیب کا بھی، آم کا بھی، مالٹے کا بھی، کنو کا بھی، انار کا بھی، لیکن ہر درخت کو دوسرے درخت سے جو چیز الگ کر رہی ہے وہ اس کا بیج ہے، اس کا تخم ہے۔ تو ہر جماعت کو دوسری جماعت سے جو چیز الگ کرے گی وہ اس کا کیا ہے؟ نسب العین۔ یا میں اسے اور آسان کر دیتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت تو نہیں کہ میں کوئی جاہلوں میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اہل علم میں کھڑے ہو کے گفتگو کر رہا ہوں۔ دو مسافر ہیں، وہ اپنے گھر سے نکلے ہیں، دونوں مسافر ہیں۔ وہ جب لاری اڈا پہ پہنچے ہیں تو ایک مسافر لاہور والی بس پہ بیٹھ گیا اور دوسرا مسافر راول پنڈی والی بس میں بیٹھ گیا۔ ہیں دونوں مسافر، لیکن سفر کا تعین کب ہوا کہ یہ لاہور جانا چاہتا ہے اور یہ دوسرا ہے یہ کہاں جانا چاہتا ہے؟ راول پنڈی جانا چاہتا ہے۔ اسی طرح تمام جماعتیں جو مذہبی ہیں، دینی ہیں، وہ اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں۔ میں کسی پر تنقید بھی نہیں کرنا چاہتا، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری جماعت کا نسب العین سب سے اعلیٰ ہے۔ اتنا تو مجھے کہنے کی اجازت ہے، دوسروں کو میں غلط کہتا رہوں اس کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں مثال فٹ بیٹھتی ہے یا مثال فٹ نہیں بیٹھتی کہ مجھے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ فلاں دکان کا سودا کھوٹا ہے، میری دکان کا سودا کھرا ہے۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنے کہنے کی تو مجھے اجازت ہے کہ دوسرے دکانوں کی نسبت میری دکان کا سودا جو ہے یہ زیادہ کھرا ہے۔ نسب العین جو ہر جماعت کو دوسری جماعت سے الگ کرتا ہے، ان میں ہماری جماعت کا جو نسب العین ہے اور اس کے قیام کی جو غرض و غایت ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے افضل ہے، وہ سب سے برتر ہے۔ توحید و سنت کی اشاعت کرنا اور شرک و بدعات کے خلاف عملی جد و جہد کرنا، یہ مشن اس لیے بھی سب سے اعلیٰ ہے کہ یہ پیغمبری مشن ہے۔ میں بالکل اشارہ کروں گا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ مشن اس لیے بھی اعلیٰ ہے کہ قرآن نے سب سے زیادہ اسی مشن کو بیان کیا ہے۔ یہ مشن اس لیے بھی سب سے اعلیٰ ہے کہ اسے قرآن نے مکمل دین قرار دیا ہے۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم، اسے دین قیم قرار دیا گیا۔ قل ان کنتم فی شک من دینی، بس یہ آپ اشارے سمجھتے چلے جائیں۔ ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ، اسے مکمل دین قرار دیا گیا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ کرتے کرتے آخر میں آ کے کہا لکم دینکم ولی دین، یہ نبی پاک کا دین قرار دیا گیا، اسے مکمل دین قرار دیا گیا۔ اس کے لیے
انبیاء مبعوث ہوئے، اس کے لیے آسمان سے کتابیں اتاری گئیں، تو میرا مشن چونکہ میری جماعت کا نصب العین اور میری جماعت کا مشن چونکہ سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ پوری زندگی اسی جماعت سے وابستہ رہیں کہ اس کا مشن سب سے اعلیٰ ہے۔ اندھی تقلید نہیں ہے، بلکہ دلائل کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کی میں نے بات کی۔ پھر پورا شرح صدر ہونا چاہیے کہ یہ مشن حق ہے، بلکہ احق ہے، یہی مشن سب سے اعلیٰ ہے، اس کے لیے شرح صدر ہونا چاہیے۔ شرح صدر جو ہے نا، جب تک شرح صدر نہیں نہ ہوگا آپ کبھی کام نہیں کر سکیں گے۔ مشن کے لیے آپ کام تب کریں گے جب آپ کا شرح صدر ہو جائے گا، یعنی سینے میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میرا مشن سب سے اعلیٰ ہے، یہ قرآنی دلائل سے ثابت ہے۔ پھر اللہ اس طرح شرح صدر کرے کہ اس پر عزیمت ہو، استقامت ہو، ثابت قدمی ہو، کوئی مشکلات، دکھ، تکلیفیں، فتوے، پھبتیاں، تمسخر تمہارے پاؤں کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے۔ یہ تب ہوگا جب آپ کے ذہن میں کیا ہوگا؟ شرح صدر ہوگا۔ اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ نے شرح صدر کیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھو۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر تحصیل میں، ہر شہر میں دارالعلوم ہی نظر آ رہے ہیں۔ یہ بنگلہ دیش میں ہیں، یہ ہندوستان میں ہیں، یہ پاکستان میں ہیں، یہ برطانیہ میں ہیں۔ لیکن شروع کس نے کیا تھا؟ نانوتا کا ایک آدمی ہے، اللہ نے اس کا شرح صدر کی ہے۔ تو جب تک شرح صدر نہیں ہوگا کہ یہ مشن اعلیٰ ہے، مشن سب سے افضل ہے، اسی سے وابستہ رہنا ہے، یہ قرآنی مشن ہے اور پورے دلائل سے ثابت ہے، تو جب آپ کا شرح صدر ہو جائے گا تو پھر کوئی دکھ، کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت آپ کے قدموں کو ہلا نہیں سکے۔ آپ ذرا دیکھیں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کو، میں یہیں سے شروع کر لیتا ہوں، ورنہ انبیاء کی تاریخ آپ دیکھ لیں، کتنے مصائب آ رہے ہیں، کتنے دکھ آ رہے ہیں، کتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، لیکن اللہ کا پیغمبر ڈٹا ہوا ہے۔ آپ امام احمد ابن حنبل کو دیکھیں، آپ علامہ ابن تیمیہ کو دیکھیں، آپ حضرت شاہ اسماعیل شہید کو دیکھیں، آپ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو دیکھیں، بدعات کے خلاف کس طرح جہاد کیا اور کس طرح ڈٹ کے کھڑے ہوئے۔ پھر آپ اپنی جماعت کے اکابرین کو دیکھیں، مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، کتنے دکھ ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں، کتنے مصائب ہیں، پانی بند کر دیا گیا ہے۔ میاں والی میں کوئی آدمی سبزی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم آپ کو سبزی نہیں دیں گے، ایک سکھ دکاندار فراہم کرتا ہے، لوگ راستے روکتے ہیں، قتل کی تدبیریں ہو رہی ہیں۔ آپ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو دیکھیں رحمت اللہ، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، استرے چر رہے ہیں، گولیاں برس رہی ہیں، اور ان کے لا الہ الا اللہ کے سنانے میں فرق نہیں۔ یہ شرح صدر تھا کہ میرا مشن حق ہے، اس شرح صدر نے انہیں یہ جرت فراہم کر دی۔ آپ پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں، کتنی جرت کے ساتھ انہوں نے حق کی بات کی۔ آپ میرے والد مرحوم شیخ التفسیر مولانا محمد امیر رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں۔ میں نے اپنے والد صاحب کا تذکرہ کبھی تقریروں میں زیادہ نہیں کیا کہ میں پدرم سلطان بود کا قائل نہیں کہ میرے باپ کو دیکھو کہ میرا باپ کون تھا،
یہ کمزور لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ قابل لوگ وہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پدرم کسان بوت، میرا باپ تو ایک کسان تھا، مجھے دیکھو کہ میں کون۔ تو میں نے اس لیے کبھی اپنے والد صاحب کا ذکر تذکرہ زیادہ نہیں کیا، ورنہ ہماری جماعت کے لوگ اپنے آبا کا، اجداد کا، میرے باپ کو دیکھو، میرے دادا کو دیکھو، تذکرے کرتے رہتے ہیں۔ تمہارے باپ دادا کو نہیں دیکھا جائے گا، میرے باپ دادا کو نہیں دیکھا جائے گا، مجھے دیکھا جائے گا کہ میں کون۔ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کسی عالم کے بیٹے تھے؟ آپ کے علم میں عالم کے بیٹے تھے؟ حضرت شیخ القرآن، ان کا والد تو نمبردار ہے، فیروز خان، ملک فیروز خان۔ مولانا ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ میاں وال والے، بابا غلام رسول انے والے، یہ کسی عالم کے بیٹے؟ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ذمہ داروں کے گھر میں پیدا ہوئے، تاجروں کے گھر میں پیدا ہوئے، انہوں نے اپنے زور بازو پہ اپنا نام پیدا کیا۔ میرے والد صاحب جب یہاں تشریف لائے تھے سرگودا میں، تو اشاعت التوحید کا صرف ایک گھر تھا، صرف ایک گھر، وہ میرے والد صاحب کو لانے والے تھے، وہ اشاعت التوحید کا جو ایک گھر تھا۔ 18 بلاگ میں جب خطیب بنے تو میرے والد صاحب کی تنخواہ تھی 50 روپے اس زمانے میں۔ 27 بلاک میں جو کرائے کا مکان لیا گیا تھا اس کا کرایہ تھا 55 روپے۔ یہ ہوتا ہے کام۔ آج میں معاویہ مسجد میں کھڑا ہوں، جمعے پہ میں توحید بیان کر رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بڑا کمال کر رہا ہوں جی، میں 18 بلاک میں توحید بیان کرتا ہوں، یا میں دارالعلوم تعلیم القرآن میں توحید بیان کر رہا ہوں، یا میں فیصل مسجد گجرات میں توحید بیان کر رہا ہوں۔ یہ کیا کمال؟ یہ تو بنی بنائی جگہ ہے، گلشن ہے جو ہمارے آبا نے بنایا ہے، محنت انہوں نے کی، پیسے کی پرواہ نہیں۔ 50 روپے تنخواہ ہے، 55 روپے مکان کا کرایہ ہے۔ یہ مولانا لداس صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ میرے والد صاحب کے زمانے میں جامعہ کے ناظم تھے۔ یہ کہنے لگے ہم پہلا دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے آئے تو خیموں میں رہتے تھے، خیمے لگے تھے، کمرے نہیں تھے۔ صرف 13 سال میرے والد صاحب کو ملے سرگودا، صرف 13 سال۔ کیا مدت ہے 13 سال؟ اور جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، آدھا سرگودا اشاعت التوحید کے دامن میں ڈال کے چلے۔ پھر ایک ذہن بنا، پھر لوگ بنے۔ یہ ہے اصل کام۔ میں سمجھتا ہوں، آپ سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بنی بنائی جگہ پہ توحید بیان کرنا اور بنی بنائی جگہ پہ جماعت کا کام کرنا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر آپ نئی جگہ پہ خطیب بنے ہیں، امام بنے ہیں، مدرس بنے ہیں، جہاں اشاعت التوحید کا کام نہیں ہے، وہاں کام کرنا اصل محنت ہے، وہاں کام کیجیے، وہاں مسئلہ توحید لوگوں تک پہنچائیے اور شرک کے خلاف وہاں جہاد کیجیے۔ لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے دن کہیں 11ویں سور نال ود کے حرام ہے، اس کا یہ طریقہ نہیں، اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہے وہ پکا کافر ہے، مشرک ہے، اس کا یہ طریقہ نہیں۔ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، میں جب 18 بلاک میں آیا، اشاعت توحید کا ایک گھر تھا، یہاں ایک بلاک وہ بتوں کی طرح پوجے جاتے تھے، سرگودا شہر انہیں پوجتا تھا۔ ان کے مقابلے میں قدم جمانا بڑا مشکل تھا۔ فرماتے ہیں 6 مہینے میں نے سیرت و عظمت مصطفیٰ بیان کی، 6 مہینے، اور میں ہر جمعے پہ کہتا تھا میں نے تمہیں وہ مسئلہ بتانا ہے جس مسئلے کی وجہ سے مصطفیٰ کو عظمت ملی۔ ہر جمعے پہ یہ کہہ دیتا تھا۔ آخر لوگ تنگ آ گئے، لوگوں نے کہا مولوی جی ہوں دسو۔ اب میں نے کہا میں اب مسئلہ بتاؤں گا نا تو یہ مجھے گستاخ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے 6 مہینے عظمت بیان کی۔
پھر میں نے جب وہ مسئلہ توحید سنایا لوگوں کو تو لوگوں نے آسانی کے ساتھ اس کو قبول کر لیا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ دورہ تفسیر میں بہت شدت کے الفاظ استعمال کرتے تھے، بہت شدت کے الفاظ استعمال کرتے، نام لے لے کے تنقید کرتے، بس میں اس یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح سپرٹ بھرتے تھے، سپرٹ، کہ ہم کہتے تھے سان ایک واری گھر جان دیو سی، انہاں قبر پرستاں نال تے ویکھو کیے دو ہاتھ کر دی۔ تو آخر میں وہ کہتے تھے تم گھر جاؤ گے تو شیطان تمہیں کہے گا آنکھ 11ویں سور نال ود کے حرام ہے، تو تم کہو گے لڑائی ہو جائے گی۔ تو اپنے گھر کو پنڈی نہیں سمجھنا، بے راول پنڈی ہے۔ یہاں غلام اللہ خان کہہ رہا ہے، میں بھی کہوں نہ، یہاں محنت ہوئی ہے۔ تو وہ ہمیں طریقہ بتاتے تھے، وہ طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ فرماتے تھے پہلے یہ بیان کرو کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، یہ سمجھا دو لوگوں کو، قرآن بھرا پڑا ہے۔ پھر انہیں سمجھاؤ کہ مالک و مختار بھی صرف اللہ، قرآن بھرا پڑا ہے، آپ بیان کرتے رہیں، سال ہا سال آپ بیان کرتے رہیں، کبھی ختم نہ۔ یہ دو باتیں لوگوں کے ذہن میں ڈال دیں، پھر ڈالیں کہ یہ اللہ کی صفتیں ہیں، یہ غیر اللہ میں نہیں پائی جاتی۔ پھر یہ سمجھائیں لوگوں کو، جب یہ سمجھا چکیں گے تو پھر کہیں نظر و نیاز اس کے نام کی دینی چاہیے جو عالم الغیب ہو، پکارنا اس کو چاہیے جو عالم الغیب۔ تو وہ ہمیں طریقہ بتاتے تھے کہ پھر طریقہ یہ۔ تو ہمارے اکابر، ان کے راستے میں رکاوٹیں آئیں، فتوے لگے، قتل کی تدبیریں ہوئیں، راستے روکے گئے، انہوں نے بڑی محنت کی، استقامت، عزیمت۔ کیوں؟ ان کا شرح صدر تھا کہ ہمارا مشن کیا ہے؟ حق ہے، اور یہ پیغمبری مشن ہے، یہ ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ دو چیزیں، حب مال اور حب جاہ، اس سے اپنے آپ کو نکال لیجیے۔ شرح صدر اگر آپ کا ہو جائے نا تو دو چیزوں سے اپنے آپ کو نکال لیجیے، حب مال سے بھی اور حب جاہ سے بھی۔ یہ دو چیزیں انسان کو ناکام کر دیتی، مال کی محبت، پیسے کی محبت، دولت کی محبت، دنیا کی محبت، اسے دل سے نکال دیں۔ مت جائیں امیروں کے دروازوں پر، مت بھاگیں امیروں کے پیچھے، مت تیسی کریں سرمایہ داروں کی، دولت مندوں کی، دنیا داروں کی۔ اپنے وقار کو قائم رکھیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو نواب آف ڈھاکہ نے کہا کہ مجھے ملاقات کا شوق ہے، آپ میرے محل میں تشریف لائیں۔ نواب آف ڈھاکہ بہت بڑی چیز تھی، میرے محل میں تشریف لائیں۔ حضرت تھانوی صاحب نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت تھانوی صاحب نے فرمایا تھا، نواب آف ڈھاکہ، جو دولت آپ کے پاس ہے اس کا کچھ حصہ میرے پاس بھی ہے۔ چلو تیرے پاس روپیہ ہوگا، میرے پاس پیسہ ہوگا، ہے تو صحیح، لیکن جو علم کی دولت میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ تو مجھے تیرے دربار میں نہیں آنا چاہیے، تجھے چل کے میرے حجرے میں آنا چاہیے۔ حب مال، اس سے اپنے آپ کو نکالیے۔ دولت مندوں کی ٹیسی کرنا، سرمایہ داروں اور امیروں کے پیچھے بھاگنا، یہ اہل علم کی شان نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرا تجربہ ہے، اور یہ پہلے حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ کہتے ہیں میرا تجربہ ہے، حضرت شیخ القرآن کہتے تھے میرا تجربہ ہے، اب میں کہتا ہوں میرا تجربہ ہے۔ آپ حق کی آواز لگائیں، لوگوں کو قرآن سنائیں، توحید سنانے میں پردہ پوشی نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے سنائیں۔ خدا کی قسم، دولت تو آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتی رہے گی،
दौलत आपके पीछे आएगी। आप इन्ना माल उसरे युसरा, लेकिन तंगी पहले आएगी, दुख आएंगे, आप इस्तिकामत दिखाते रहे, डटे रहे, भूख बर्दाश्त कर लें, कोई बात नहीं, उसके बाद आसानियां हो जाएंगी, आसानियां हो जाएंगी। वो जो हदीस में आता है कि जो आदमी दुनिया से भागता है दुनिया उसकी जूतियों में आती है। मेरे उस्ताद, हम सब के उस्ताद, उस्तादुल उलमा हज़रत नीलवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, रहमत की बरखा बरसाए, वो सुनाया करते थे कि हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह तलबा को पढ़ा रहे हैं, यही हदीस आ गई, जो दुनिया से भागता है दुनिया उसकी जूतियों में आती। तालिब इल्म कहने लगे उस्ताद जी समझ नहीं आई, दुनिया तो तब मिले जब बंदा दुनिया के पीछे भागे, दुनिया से भागे और दुनिया जूतियों में आए, समझ नहीं है। अभी ये बात हो रही थी कि किसी ने इत्तला दी कि वायसराय हिंद आपको मिलने के लिए आए। तो हज़रत नानोतवी उठे, अपने घर गए, बैठक में बिठाया, उसने कुछ नजराना पेश की। अब उसने कोई मामूली नजराना तो नहीं देना था। हज़रत नानोतवी ने फरमाया कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, यह हुब्बे माल से पीछे हटना, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। हज़रत नानोतवी घर गए चाय वगैरह पानी कहने के लिए, तो उस वाइस सराय ने वो नजराने वाली रकम हज़रत नानोतवी की जूतियों में रख दी। वो चला गया, हज़रत नानोतवी ने जूतियाँ पहनी तो उसमें पैसे हैं। तो तालिब इल्मों को बुलाया, फरमाया तुम्हें हदीस की समझ नहीं आई थी, ये देखो कि जो आदमी दुनिया से मुंह मोड़ लेता है दुनिया उसकी जूतियों में आती। तो आप थोड़ी सी इस्तिकामत तो दिखाएं। यहाँ आप काम कर रहे हैं हिकमत अमली से, हिकमत अमली का मतलब ये नहीं है कि आप छुपाएं मसला, ना, वो तो बड़ा मुजरिम है, उस पर तो अल्लाह की लानत है। फरिश्ते भी लानत करते हैं उस आलिम पर जो मसले को छुपाए, लेकिन मसले को सही बयान करें। मसला गर्म हो, लहजा नरम, उस लहजे में शिद्दत नहीं होनी चाहिए। हमने एक दौर, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, उम्र के जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, इसमें इस तरह की बातें समझ नहीं आती। इसमें लोग, आप बाहर निकल के शायद आपस में कहेंगे बंदयालवी साहब के साथ खुसरा बनाना चाहते, इस मौके पे आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। मुझे पता है ना, मैं गुजरा हूं, इस उम्र से मैं गुजरा हूं ना। हमें भी कोई समझाता था तो हम कहते थे चल चल, वो इस तरह कर रहे हैं, उनको ऐसे ही जवाब देना चाहिए। लेकिन अब समझ आई कि नहीं, उनको हमने क्या कहना है, कि फलां खतीब क्या कहता है, फलां मुखालिफ आलिम क्या कहता है, हमने उसको क्या कहना है। आप मुझे एक बात का जवाब दें, आप में जितने खतीब हैं, उलमा हैं, अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, मुझे एक बात का जवाब दें। आप अपने जुमे के खुतबे में, दरस में शिद्दत करते हैं, फतवा लगाते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं, क्या नुकसान है उस आलिम को, मुखालिफ खतीब को क्या नुकसान है, सिवाय इसके कि वो कहेगा मेरे खिलाफ बदज़बानी की है, गालियां निकाली हैं। और अगर आप उसका एक मुक्तदी तोड़ लेते हैं, फिर उस आलिम से पूछो भाई क्या बीत रही है, ये ना मजा कि आप ऐसे काम करें कि उनके बंदे तौहीद समझ जाएं, उनके पीछे पढ़ने वाले नमाजी आपकी बात माने, आप उन्हें कुरान सुनाएं, मोहब्बत से सुनाएं, खैर खाई के जज्बे से सुनाएं। जज्बा ये होना चाहिए कि अल्लाह करे ये जो भोली भटकी दुनिया है, शिरक के मरीज़ हैं, इन्हें मौलवियों ने ख़राब कर लिया है, अल्लाह करे इन्हें तौहीद की समझ। हुब्बे माल से पीछे हटना है, माल की मोहब्बत से पीछे हटें, उसके लिए हक को न छुपाएं, दुनियादारों के पीछे न भागें। और हुब्बे जा, ये जो हुब्बे जा है ना, ये भी बड़ा नासूर है। मैं इस मैं को भी छोड़ दें, इसके बजाय अपने अंदर आजिज़ी लाएं, अपने अंदर इनकिसारी लाएं, अपने अंदर तवाज़ो लाएं। मैं यूं, मैंने ये किया, छोड़ दें इसे।
حب جا اور حب مال، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ دو بڑے عظیم فتنے ہیں۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس بات کہنے میں کچھ آج کے حالات پہ بھی روشنی پڑ جائے گی۔ تاریخ عظیمت، استقامت، پوری تاریخ میں کسی نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب کچھ فتنوں نے سر اٹھایا تو وہ جملے جو خلیفہ اول کی زبان سے نکلے تھے، پوری تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری کتابیں کوئی بندہ لکھ لینا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جملے، ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں نے انکار کر دیا، ارتداد کا فتنہ ہے۔ ختم نبوت کے منکرین اٹھ رہے ہیں، مسلمہ۔ اسامہ کا لشکر جو میرے نبی نے روانہ کیا تھا اسے بھی روانہ کرنا ہے، اس میں صحابہ کے درمیان تھوڑی سی بات ہو رہی ہے کہ اسامہ کو کیوں سپہ سالار بنایا گیا، یہ بچہ ہے 18 سال کا ہے۔ حالات بڑے عجیب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ابھی زیادہ دن بھی نہیں گزرے، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، ارتداد کا فتنہ ہے، منکرین ختم نبوت کا فتنہ ہے۔ اور جب حضرت ابوبکر سے بات کی جاتی ہے اسے بھی چھوڑ دیں، اسے بھی چھوڑ دیں، یہ حکمت عملی اپنا لیں، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ بس یہ ایک جملہ تاریخ عظیمت میں، اس جملے کی کوئی مثال نہیں۔ کیا اللہ کے دین میں کمی کی جائے گی اور میں زندہ ہوں؟ میری زندگی میں دین کے اندر کمی ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنے علماء ہیں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیے، میں بھی جھانکوں، یہ مدرسین بھی جھانکیں۔ آج ہم میں سے کس کس کا اس جملے پر اعتماد ہے کہ دین میں کمی ہو رہی ہے، ہم زندہ ہیں؟ شرک عام ہو گیا ہے، ہم زندہ ہیں؟ ہماری زندگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ الحاد ہے، بے دینی ہے، ارتداد ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، زنا عام ہے، رسومات ہیں، بدعات ہیں، شرک ہے، قبریں پوجی جا رہی ہیں۔ وَأَنَا حَيٌّ، میری زندگی میں کیسا جملہ ہے! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی، کتنے اعصاب ان کے مضبوط ہیں، اور یہ تو رقیق القلب ہیں، یہ تو نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، کلمہ تو پڑھتے ہیں، تو پہلے نپٹ لیں منکرین ختم نبوت سے، پھر ان کے ساتھ۔ تو حضرت ابوبکر یہ جملے کہتے ہوئے مسجد نبوی سے نکل کھڑے ہوئے کہ جو میرے نبی کے زمانے میں ایک رسی زکوٰۃ کی مد میں دیتا تھا، اگر وہ آج نہیں دے گا تو ابو بکر اکیلا اس کے ساتھ جہاد کرے۔ یہ کہہ کے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ جملے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، آج ہمارے اندر اس جملے کی لذت پھر دہرانی چاہیے۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ پھر ارتداد کا فتنہ بھی ختم ہوا، منکرین ختم نبوت کا فتنہ بھی ختم ہوا، اسامہ کا لشکر بھی روان۔ اسی کو آج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بحث بن گئی ہے نا ہمارے ملک میں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، آمن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت ملت راچو عبر، ثانی اسلام و غار و بدر و کابر۔ ذرا اس پر آپ غور کریں، علامہ اقبال کہنا کیا چاہتے ہیں؟ علامہ اقبال کہنا چاہتا ہے ہمت او کشت ملت راچو عبر۔ کشت کھیتی کو کہتے ہیں،
ابر بادل کو کہتے ہیں، ہمت او کشت ملت راچو ابر، ابو بکر امت کی کھیتی کے لیے بادل بن گئے۔ جب کھیتی خشک ہونے لگتی ہے، مرجھانے لگتی ہے، تو پھر اللہ بادلوں کو ہانک کے لاتے ہیں اور اس کی پیاس بجھاتے ہیں، کھیتی لہلہانے لگ جاتی ہے، سبز ہونے لگ جاتی ہے۔ علامہ اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ اس امت کی کھیتی جب خشک ہونے لگی تھی تو ابو بکر اس پر بادل بن کے برس پڑا تھا۔ ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانیے اسلاموں غارو بدر و قبر۔ تو حضرت صدیق اکبر کے وہ جملے ہیں کہ میری زندگی میں اللہ کے دین میں کوئی کمی ہو جائے یہ نہیں ہوگا۔ اس جملے کو ہم نے ایک مرتبہ پھر تازہ کرنا کہ ہماری موجودگی میں دین میں کوئی کمی ہو، کوئی بدعت جاری ہو، کوئی شرک ہو۔ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ اس تجویز پر جو فیس بک پہ ابنائے علوم میں کچھ دوستوں نے دی مقالہ لکھنے کی، اس پر کوئی بات ہوئی ہے جی؟ تجویز بڑی خوبصورت ہے، اگلے سال تو ہم شاید دور حدیث میں بھی اس کو جاری کر دیں۔ تجویز یہ ہے کہ ہر سال مثلا 2011 میں جنہوں نے پڑھا، 2012 میں جنہوں نے پڑھا، 13 میں پڑھا، تو 2011 میں جنہوں نے پڑھا ان میں سے ایک طالب علم عالم، طالب علم تو ویسے تو بندہ طالب علم ہی رہتا ہے، مرتے ٹائم تک کی طالب علم ہوتا ہے، لیکن آپ علماء کے زمرے میں ایک عالم کھڑے ہوں اور ان کے پاس 10 مہینے کا ٹائم ہے، وہ ایک مقالہ تحریر کریں، کسی موضوع پہ تحریر کریں۔ مثلا وہ سیرت پہ مقالہ تحریر کرنا چاہتے ہیں، نبی پاک بحیثیت رحمت للعالمین معراج پہ کرنا چاہتے ہیں، صحابہ میں سے کسی صحابی کی عظمت پہ کرنا چاہتے ہیں، وہ 40 صفحے کا ہو، 50 صفحے کا ہو، فی الحال ہم کوئی قید نہیں لگا رہے ہیں۔ اگر سن 2012 میں جنہوں نے پڑھا، 13 میں جنہوں نے پڑھا، ہر سال میں ایک طالب علم جو پیش کرے کہ میں ان 10 مہینوں میں مقالہ لکھوں گا، پھر یہاں اس کو جمع کراؤں گا اور اگلے ابناء کے اجلاس میں اس پر انعامات کی تقسیم بھی ساتھ ہوگی۔ اس میں کوئی پہلے اس پر اگر رائے زنی ہوتی تو زور بھی میں اس پر نہیں دے رہا ہوں، آپ میں سے کوئی ہیں طالب علم کسی درجے کسی سن میں جنہوں نے پڑھا ہو اور ان میں یہ صلاحیت ہو لکھنے کی، تو وہ اپنے آپ کو پیش کریں، کھڑے ہو کے پیش کریں۔ کس سن میں آپ تھے؟ 2017 میں 17 میں نام لکھیں، محنت کریں۔ دیکھیں میری بات سنیں، ماں کے پیٹ سے ابوالکلام آزاد کو نہیں بنتا۔ آپ سمجھیں نا کہ پہلے دن ہی میں ابوالکلام آزاد بن جاؤں۔ لکھیں آپ ارسلان عارف 2019 کا ارسلان عارف لکھیں گے، 2017 عبد الوارث صاحب، ہاں جی اچھا مندوب بھی، چلو اور ساتھی ہمت کریں۔ میری بات سنیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اب میں جو تحریر لکھتا ہوں، میری تحریریں آپ پڑھتے ہیں، رسالے میں بھی آتی ہیں، یہ میرے اسماء، اللہ کے اسماء، اس پر بھی میں نے لکھا، میرے خطبات بھی ہیں۔ میں نے کبھی رف نہیں لکھا، میں نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ پہلے رف لکھوں پھر اس کی تصحیح کروں پھر اس کو اصل میں تبدیل کروں، نہ، میں پہلی مرتبہ ہی لکھتا ہوں، میرا ٹائم نہیں ضائع ہوتا۔ لیکن اب جو میں پہلی مرتبہ لکھنے لگا ہوں، شروع کی جب میں تحریریں نکالتا ہوں نا اپنی، کبھی میرے سامنے آ جائیں شروع والے رجسٹر، تو میں انہیں پڑھ کے سوچتا ہوں کہ اے چبلا میں ماری ہوں۔ تو اللہ کے بندو، شروع میں کون ہوتا ہے؟ ہمت کرو، احساس کمتری کی چادر جو ہے اتار پھینکو، ہمت کرو، لکھنے کی کوشش کرو، لکھو اس پر۔ 2014 کا لکھیں گے، آپ کو موضوع کے لیے آپ اپنے اساتذہ سے ڈسکس کریں گی کہ مجھے کون سا موضوع آپ دے رہے ہیں یا میں کس موضوع پر لکھنا چاہتا ہوں، یا 3-4 موضوع لکھ کر اپنے اساتذہ کو دیں، وہ آپ ایک آپ کے لیے منتخب کر دیں گے۔ مولانا عصمت اللہ صاحب تلگنگ سے
2016 ہیں جی. مولانا عبد الجبار صاحب کس سن میں؟ 2014 میں انہوں نے پڑھا. مولانا معاویہ حفیظ صاحب جی 2018 میں جی. مولانا محمد ہارون صاحب جی کس سن میں؟ داؤد 17 میں جی. فی الحال لکھنے دو انہیں، ایک لکھنے. ہاں محمد مدثر کس سن میں؟ 2016 میں. آپ لکھیں گے 2020 کا؟ عامر صاحب جی، مولانا قاری عامر صاحب جی 2020 کا لکھیں گے جی. محمد بلال جی. ہاں جی. مولانا عطا اللہ صاحب جی. ٹھیک ہے بیٹھے، ٹھیک ہے. بعد میں بھی اگر کوئی مولانا، ہاں مولانا زاہد محمود صاحب جی بیریا ٹاؤن سے. بعد میں آپ اگر فی الحال کوئی نہیں ساتھی اٹھ رہے ہیں، شوق کرتے ہیں، تو بعد میں اپنے اساتذہ سے رابطہ کریں. اور یہ اس مقالے کے لیے آپ کے پاس 10 مہینے ہیں جی، 10 مہینے ہیں. اس اجتماع سے 2 مہینے پہلے آپ نے واپس کرنا ہے، وہ یہاں جمع کروا دینا ہے. اس کو علماء آپ کے مدرسین حضرات پڑھیں گے، اور اس میں انعامات بھی اول دوم سوم جس نے ٹاپ کیا اس مقالے میں اچھے انعام انشاءاللہ اس مقالے پر دیے جائیں گے. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا مقالہ، یہ تمام مقالے تحریری شکل میں چھپ جائیں، یعنی سارے مقالوں کی ایک کتاب بنا دی جائے اور وہ چھاپ دیے جائیں، تاکہ لوگوں کے پاس مختلف عنوانات سے مواد لوگوں کو مل سکے. نماز پڑھیں گے، نماز کے فوراً بعد کھانا ہے. یہ کس کے ہیں جی؟